اور پاکستان سمیت دیگر ثالثوں کی کوششیں رنگ لا رہی ہیں۔ امریکی صدر کا ایران سے مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران نے مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست کی ہے اور ہم نے اس پر اتفاق بھی کر لیا ہے۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا، امریکہ نے ایران کو واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بتایا ہے کہ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے۔ صدر ٹرمپ نے نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو میں کہا کہ اگر ایران مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو امریکہ ایران پر اتنی شدید بمباری کرے گا جو اس نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو۔ میں نے پہلے ہی ہدایات جاری کر رکھی ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ وہ کافی عرصے سے ایران کی لسٹ میں سر فہرست ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا، امید ہے آپ مجھے یاد کریں گے۔ آبنہ ہرمز میں غیر ملکیوں کا کوئی حصہ نہیں، امریکی مہم جوئی آبی گزرگاہ کے دوبارہ کھلنے میں رکاوٹ بنے گی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا، بیان کے مطابق آبنہ ہرمز پر جہازوں کی آمد و رفت جنگ سے پہلے کے مقابلے میں 50% تک پہنچ گئی ہے۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری محمد باقر ذوالقدر کا کہنا ہے کہ صہیونی ریاست نے ایران کی بنیادی تنصیبات پر حملے کی کوشش کی تو ہمارے شدید تر جواب سے بچ نہیں پائے گی۔ خاتم الانبیاء سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل عبداللہی نے کہا کہ شہید رہبر اعلیٰ کے قاتلوں سے قصاص ضرور لیں گے، ان کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام سے متعلق سیکیورٹی کونسل کا اجلاس۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا حالیہ کشیدگی پر شدید تشویش کا اظہار۔ فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور اسلام آباد ایم او یو کے تحت وعدے پورے کرنے کا زور۔ کہا، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت تنازعات کا حل کا روڈ میپ فراہم کرتی ہے۔ پاکستان اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کر کشیدگی کم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستانی مندوب نے ایران کے نیوکلیئر تنازع کو سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کی حمایت کا اعادہ کیا۔ اسلام آباد میں خواتین پولیس اہلکاروں کا غیر ملکی خاتون پر مبینہ تشدد۔ غیر ملکی خاتون کی چیخو پکار اور پولیس کے مبینہ تشدد کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ غیر ملکی خاتون کا الزام ہے کہ اہلکاروں نے انہیں تھانہ کوسار میں تشدد کا نشانہ بنایا۔ ذرائع کے مطابق غیر ملکی خاتون نے لین دین کے معاملے پر پولیس کو خود سیکٹر F6 بلایا تھا۔ پولیس نے داد رسی کے بجائے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ویڈیو سامنے آنے کے بعد ایس ایس پی آپریشنز نے اے ایس پی کوسار کو انکوائری کا حکم دے دیا۔ ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ افہام و تفہیم کے ذریعے مسئلے کے حل کی کوشش کی جائے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ ستھرا پنجاب کے دعوے حقیقت کا روپ نہ دھار سکے۔ پنجاب کے متعدد شہروں میں کچرے کے ڈھیر، ابلتے گٹر اور ادھورے منصوبے شہریوں کے لیے عذاب بن گئے۔ ستھرا پنجاب ادھورا خواب۔ پنجاب کے کئی شہروں میں صفائی کے ناقص انتظامات، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، کچرے کے ڈھیر اور سیوریج کے پانی سے شہریوں کا جینا محال۔ فیصل آباد میں محمود آباد اور ڈی ٹائپ سمیت کئی علاقوں میں کوڑے کے ڈھیر، دوسری طرف سینکڑوں سینیٹری ورکرز 2 ماہ کی تنخواہوں سے محروم۔ پنجاب حکومت کی عدم دلچسپی سے ملتان کے نشتر روڈ کا منصوبہ تاخیر کا شکار، جہاں ایمبولینسز کا گزرنا مشکل، وہیں کاروبار بھی ٹھپ۔ گجرانوالہ میں ماس ٹرانزٹ بس منصوبہ سہولت کے بجائے زحمت بن گیا، جی ٹی روڈ پر 31 کلومیٹر تک کھدائی، ٹریفک جام اور حادثات معمول۔ گجرات میں واسا کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی، اربوں روپے فنڈز کے باوجود پوش علاقوں میں بھی سیوریج کا پانی جمع رہنا معمول۔ بھاولپور میں بھی واسا گندے پانی کی نکاسی میں ناکام، سیوریج کا پانی سینٹرل لائبریری کے پارک میں چھوڑ دیا گیا۔ گراؤنڈ میں گندگی، بدبو اور پھیلتی بیماریوں سے شہری سخت اذیت میں مبتلا ہیں۔ بریکنگ نیوز ہے آپ کو۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم کا خطے میں حالیہ کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار۔ وزیر اعظم کا خطے میں امن و استحکام کی فوری بحالی کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم نے فریقین پر زور دیا کہ وہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں، ایسے اقدام سے گریز کیا جائے جو عام کے لیے حاصل کامیابیوں کو نقصان پہنچائیں۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت باہمی وعدوں کی پاسداری کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ عدالتی فیصلے سے متاثرین نسلہ ٹاور خوش، کہا فیصلے پر اللہ تعالیٰ اور تمام ججز کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نسلہ ٹاور کو دوبارہ اسی طرح سے تعمیر کیا جائے، حکومت 45 خاندانوں کی دوبارہ آبادکاری کا انتظام کرے۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس فیصلے کو سنا کے سرخرو کر دیا اور ہمارے 45 خاندانوں کے دلوں میں جان آ گئی۔ اب اس کے اوپر ایسے اقدام ہونے چاہیے کہ دوبارہ نسلہ ٹاور اسی طریقے سے اور تعمیر ہونا چاہیے جو اس کی عکاسی کرے گا۔ ابھی تک آپ کو کوئی پیسے وغیرہ ملے؟ ابھی تک سر ہمیں صرف لالی پاپ دیا جا رہا ہے، مستقل لالی پاپ دیا جا رہا ہے۔ نسلہ ٹاور متاثرین کے زخم آج بھی تازہ۔ رہائشی محمد علی کہتے ہیں فیصلے سے خوش نہیں بلکہ زخم مزید تازہ ہو چکے ہیں۔ اس وقت گھر گھرانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔
جی بالکل، کراچی کی ایک تاریخ کا حصہ ہے نیسلا ٹاور کا مسمار ہونا بھی۔ آج جو اس کے مکین تھے ان کے زخم ایک دفعہ پھر تازہ ہو گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ علی صاحب ہیں، ان کے 3 فلیٹ تھے۔ جذبات کیا ہوں گے، جذبات تو پہلے ہی مر گئے سر۔ جب بلڈنگ ٹوٹی، زمین بوس ہوئی تبھی جذبات مر گئے۔ مطلب ایسے فیصلے کا فائدہ کیا جس پہ پہلے آپ فیصلہ دیتے، پھر اس کے اوپر آپ مرہم رکھتے، سمجھے نا۔ اور مرہم، یہ جو مرہم ہے نا، یہ باقاعدہ نمک لگایا گیا ہے۔ جیسے آپ زخم کے اوپر نمک لگاتے ہیں نا، تو اسی طرح یہ نمک لگایا گیا ہے۔ اس وقت فیصلہ کرنے کا کیا بنتا تھا؟ وعدے کرتے رہے، باتیں کرتے رہے، ہمارے حصے میں خالی دھکے آئے، سمجھے نا، مغز ماریاں آئیں، اور اوپر سے جو در بدر ہوئے ان میں ہماری شمیم آپا کا انتقال ہو گیا۔ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت اب اس میں جو ہے اپنا کردار ادا کرے، زمین موجود ہے اور وہاں پر جو ہے بلڈنگ تعمیر کی جائے۔ اور پاکستان سمیت دیگر ثالثوں کی کوششیں رنگ لا رہی ہیں۔ امریکی صدر کا ایران سے مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران نے مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست کی ہے اور ہم نے اس پر اتفاق بھی کر لیا ہے۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا، امریکہ نے ایران کو واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بتایا ہے کہ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے۔ صدر ٹرمپ نے نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو میں کہا کہ اگر ایران مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو امریکہ ایران پر اتنی شدید بمباری کرے گا جو اس نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو۔ میں نے پہلے ہی ہدایات جاری کر رکھی ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ وہ کافی عرصے سے ایران کے لسٹ میں سر فہرست ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا، امید ہے آپ مجھے یاد کریں گے۔ آبنہ ہرمز میں غیر ملکیوں کا کوئی حصہ نہیں۔ امریکی مہم جوئی آبی گزرگاہ کے دوبارہ کھلنے میں رکاوٹ بنے گی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا۔ بیان کے مطابق آبنہ ہرمز پر جہازوں کی آمد و رفت جنگ سے پہلے کے مقابلے میں 50% تک پہنچ گئی ہے۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سیکرٹری محمد باقر ذوالقدر کا کہنا ہے کہ صہیونی ریاست نے ایران کی بنیادی تنصیبات پر حملے کی کوشش کی تو ہمارے شدید تر جواب سے بچ نہیں پائے گی۔ خاتم الانبیاء سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل عبداللہی نے کہا کہ شہید رہبر اعلیٰ کے قاتلوں سے قصاص ضرور لیں گے، ان کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام سے متعلق سیکیورٹی کونسل کا اجلاس۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا حالیہ کشیدگی پر شدید تشویش کا اظہار۔ فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور اسلام آباد ایم او یو کے تحت وعدے پورے کرنے کا زور۔ کہا، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت تنازعات کا حل کا روڈ میپ فراہم کرتی ہے۔ پاکستان اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کر کشیدگی کم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستانی مندوب نے ایران کے نیوکلیئر تنازع کو سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کی حمایت کا اعادہ کیا۔ اسلام آباد میں خواتین پولیس اہلکاروں کا غیر ملکی خاتون پر مبینہ تشدد۔ غیر ملکی خاتون کی چیخو پکار اور پولیس کے مبینہ تشدد کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ غیر ملکی خاتون کا الزام ہے کہ اہلکاروں نے انہیں تھانہ کوسار میں تشدد کا نشانہ بنایا۔ ذرائع کے مطابق غیر ملکی خاتون نے لین دین کے معاملے پر پولیس کو خود سیکٹر F6 بلایا تھا۔ پولیس نے داد رسی کی بجائے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ویڈیو سامنے آنے کے بعد SSP آپریشنز نے ASP کوسار کو انکوائری کا حکم دے دیا۔ ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ افہام و تفہیم کے ذریعے مسئلے کے حل کی کوشش کی جائے۔